یہ مہنگائی میں اضافہ کب تک، یعنی مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ کب تک جاری رہے گا؟ اس میں ٹھہراؤ کب آئے گی؟ اس مہنگائی میں کمی کا کوئی امکان ہے، یا مہنگائی عروج پر، قوت خرید زیرو، تو معاشرہ کرپشن کی طرف نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر مہنگائی کی شرح، یہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ ہو چکی ہے، ان گنت۔ اگر آپ بولیں 40%، 50%، میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، آپ ریلی تجزیہ نہیں کر سکتے، جس کی مرضی جتنے میں بیچے، چونکہ گورننگ سسٹم بھی زیرو ہے، کیونکہ عوام اور حکومت کے درمیان جو مفاہمت کا رشتہ ہے، عوام اور حکمراں کے درمیان جو ایک تعلق ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے۔ عوام کو نہیں معلوم کون حکمراں، اور عوام کو معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے، جس کو کھانے کو لالے پڑے ہوئے ہوں، جس کو جو روٹی کو ترس رہا ہو، جو بجلی کا بل نہ دے سکے، جو گیس کا بل نہ دے سکے، جو اب موٹر سائیکل اس کے پاس ہے لیکن موٹر سائیکل کے میں پیٹرول بھرانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ اس کا دماغ کیسے کام کرے گا؟ اس میں مختلف لوگوں کے اندازوں کے مطابق تقریباً 1 سال تک اس میں کمی آنے کی توقع نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک، بلکہ آپ خود سوچئے کمی کیسے آئے گی مہنگائی میں؟ نہیں آئے گی۔ پورے دنیا کا نظام ہے، ایک مرتبہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پھر کمی نہیں آنے کو، مگر حکمراں یہ کہتے ہیں 1 سال تک یہ کڑوی گھونٹ لے لو، 1 سال تک یہ کڑوی گولی کھا لو، اس کے بعد ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہمیں آنے دو، میں اگر اقتدار میں آیا اور بھائی تمہیں تو ہم روٹی، کپڑا، مکان، دکان سب فری میں دے دیں گے۔ یہ باتیں ہیں، 1 سال میں بھی کمی نہیں آنے کو نا امیدی نہیں ہے، حقیقت گویائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں معاشی اثرات، مہنگائی کے معاشی اثرات، معاشرے میں مہنگائی کے جو اثرات ہے وہ عوام کے علاوہ جو بزنس کلاس طبقہ ہے، جو باہر کے بھی لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم بزنس کریں، فیکٹری لگائیں، کاروبار کریں، بجلی نہیں وہ کیا کاروبار کریں گے بتائیے؟ کوئی قانون نہیں، کیا کاروبار کریں گے وہ بتائیے؟ باہر سے لوگ آئیں، وہ کس سے ایگریمنٹ کریں گے؟ کون ہے حکمراں؟ اس سیاسی طور پہ بھی، اس سیاسی کمزوری کی وجہ سے بھی ملک میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اس کے گہرے معاشی اثرات بھی ہیں اور اس کے سیاسی اعتبار سے بھی برے اثرات، خطرناک اثرات دیکھنے کو اور آئندہ بھی ملیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی طرف سے خاصا سخت رد عمل اب آنا شروع ہو چکا ہے بجلی کے بل میں، لیکن پھر بھی عوام بیچاری کیا کرے؟ مگر اشرافیہ سے آپ قربانی نہیں مانگ رہے، ابھی بھی حکمراں کس سے قربانی مانگ رہے ہیں؟ عوام سے، جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، جن کو فری بجلی ملی ہوئی ہے، جن کو فری یوٹیلیٹی کی سہولتیں موجود ہیں، جن کے پاس، ان سے قربانی نہیں مانگ رہے۔ قربانی چاہیے عوام کی، چاہیے مراعات، چاہیے اشرافیہ کو، چاہیے قربانی، چاہیے عوام کو قربانی دو، عوام کی قربانی لو، مگر اشرافیہ کی قربانی نہیں چلے گی۔
सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। आप देखें क्या इन इन जो महंगाई चीजों की कीमतों में इजाफों से मैशियत संभलेगी? क्या इन इजाफों से मैशियत, हमारी जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, कल फैक्ट्री दुकान ये सब चीजें जो है, क्या ये मैशियत संभलेगी? चीजों के इजाफों से चीजों में भी कमी हो रही है, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ ये बात समझने की जरूरत है ख्वातीन व हज़रात कि मैशियत की शरह नमू तक मैशियत की शरह नमू तक इस वक्त स्काई रॉकेटिंग प्राइजेस जो गोइंग अप, लेकिन पाकिस्तान का असल चैलेंज दोहरे खसारे हैं। सिर्फ वो महंगाई जो हम देख रहे हैं, उसके अलावा भी एक और खसारा है। हमारी दरामद ज्यादा हैं, बरामद कम है। हमारी इनपुट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इनपुट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। दरामद ज्यादा है, यानी चीजें हम मुख्तलिफ मुल्कों से, चाइना से, ईरान से, रशिया से, यूरोप से, इंडिया से भी और दीगर ममालिक से चीजें आ रही हैं, और जब चीजें आती हैं उसको हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। हमारे पास तो डॉलर भी नहीं है। जो डॉलर था वो ले गया कोई, अलादीन का चिराग ले गया, अलादीन अली बाबा 40 चोर। अब आपके पास डॉलर भी नहीं, तो उस कैसे आप दरामद की हुई चीजों को भी जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, जो भेज रहा है और जो ले रहा है, वो लेने वाला पैसा कहाँ से दे? दूसरी जानिब हमारे अपने जो खर्चे हैं वो ज्यादा हैं। आप देख लीजिए, और खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है। आप देख लीजिए हमारे हुक्मरान जो ही हुकूमत पे आते हैं उनको बाहर जाने की सूझती है। अभी जो आप हमारी केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, वो अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनसे पूछें भाई, हमसे क्या? वो बताएंगे आपको। वो कहते हैं कि ये इस्तेहकाम है जो IMF कर रहा है, ये मसाइल हैं जो IMF का पैदा करता है। यानी IMF, सारी बुराई पड़ोसियों की है, सारी बुराई IMF की है, हम तो भाई दूध के धुले हैं। कहते हैं इस्तेहकाम, ये जो अदम इस्तेहकाम, उसकी वजह IMF है। मैशियत पर तो इसका मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, यानी मैशियत इससे सुकड़ेगी ताकि हमारे खसारे कम होंगे। ये हुक्मरान तबके कहते हैं खर्चा कम करो, 2 कप चाय नहीं 1 कप चाय पियो, एक मोटरसाइकिल पे 2-2 3-3 लोग जाओ। तुम खर्चा कम करो, अवाम खर्चा कम करे, अवाम कुर्बानी दे, हुक्मरान ना दे, बड़े लोग ना दे, ब्यूरोक्रेट्स ना दे, टेक्नोक्रेट्स ना दे, अवाम दे। क्योंकि गुर्बत को खत्म करना है तो गरीब को खत्म करो, तभी गुर्बत खत्म होगा। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो माशी तरक्की के लिए एक तवील मुद्दती इस्लाहाती हिकमत अमली बनाए। ये इसका हल है कि हमारे मुल्क को चाहिए कि हम तवील मुद्दती एक माशी पॉलिसी बनाए, तवील मुद्दती एक खारजा पॉलिसी बनाए, तवील मुद्दती एक इंटरनल पॉलिसी बनाए। मगर जो पॉलिसी बनाएंगे हम, उस पर अमल कौन करेगा? हुकूमत तो बदल जाती है हर चंद सालों में। तो इसलिए भी हम महंगाई से दो चार हैं। IMF के पास इस वजह से हमारे हुक्मरान जाते हैं, क्योंकि
ہمارا معاشی ڈھانچہ کمزور ہے، اور آئی ایم ایف کہتا ہے آپ اپنے معاشی ڈھانچے کو بدلو، خساروں میں کمی لاؤ، لوگوں کو جو مراد دے رہے ہو، سبسڈیز دے رہے ہو، وہ مت دو، یہ آئی ایم ایف کہتا ہے۔ تو آئی ایم ایف کی بات اگر مانیں گے تو عوام کو نقصان پہنچانے والی بات کو مانیں گے، لیکن مراعات یافتہ طبقوں کو نقصان پہنچانے کی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ آئیے ایک اور پوائنٹ کو ریز کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ معیشت کا ڈھانچہ کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جو معیشت ہے، ہر ایک چیز کو کام کرنے کے لیے کام سے پہلے ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائی جاتی ہے۔ کام کے انجام کو نتیجہ پانے کے لیے کام کیے جاتے ہیں، اور کام سے پہلے ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے۔ ڈھانچہ کیسے تبدیل کیا جائے، یعنی معیشت کا ڈھانچہ، گفتگو معیشت ہو رہی ہے۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، آمدنی گھٹ رہی ہے۔ ہم آبادی کے خلاف نہیں ہیں۔ چائنا میں زیادہ آبادی ہے، چائنا مضبوط ہو رہا ہے۔ انڈیا میں زیادہ آبادی ہے، انڈیا مضبوط ہو رہا ہے۔ انڈونیشیا میں زیادہ آبادی ہے، انڈونیشیا مضبوط ہو رہا ہے۔ لیکن پالیسی بھی صحیح ہونے کی ضرورت ہے، پالیسی کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے ریٹیل سکڑتے جا رہے ہیں۔ ریٹیل جو سیکٹرز ہیں، یعنی خرید و فروخت، چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں، اس کی پیداواری صلاحیت نہیں بڑھ رہی ہے، یعنی آمدن کچھ نہیں اور خرچن بے انتہا۔ آبادی بڑھنے کی وجہ سے جب کھپت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہمیں چیزیں درآمد کرنی پڑتی ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ آپ کے باورچی خانے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کو آپ باہر سے خرید کر لے کر آئیں گے، چونکہ آپ کے باورچی خانے کے ریکوائرمنٹ ہے، ڈیمانڈ ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ آپ چیزیں لینے کے لیے بازار جائیں گے تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے نا۔ جب ہم درآمد کرتے جاتے ہیں، درآمد یعنی کچن میں چیزیں لاتے جاتے ہیں، تو اس کے لیے روپیہ چاہیے، دینارو چاہیے، تومان چاہیے، ڈالر چاہیے، یعنی مجموعی طور پہ پیسہ چاہیے۔ ڈالر یعنی پیسہ آپ کے پاس برآمد سے آتے ہیں، یعنی چیزوں کو اگر آپ بیچیں گے، میں چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کی روٹی روزی لگی رہے گی، آپ کو اچھے تنخواہ ملیں گے، آپ کی اچھی آمدنی ہوگی، آپ کاروبار کر پائیں گے، کر رہے ہیں، تب آپ کے پاس پیسہ ہوگا، تب آپ چیزوں کو باہر سے خرید کر اندر لائیں گے۔ جب پیسہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جب ہم درآمد کرتے جاتے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتا ہے، اور یعنی ڈالر ہے، اور جو فورن کرنسی ہے، موسٹلی ڈالر کو سے ہی ہم خریدتے ہیں، تو ڈالر ہمارے پاس برآمد کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ برآمد میں اضافہ تب ہوتا ہے جب سرمایہ کاری میں اضافہ ہو، جب سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہو، وہ پیداواری سیکٹرز میں جائے۔ ہم ایک تجارتی معیشت بن کر رہ گئے ہیں، ہم ایک تجارتی معیشت بن کر رہ گئے ہیں، نہ کہ پیداوار ہی نہیں ہے ہمارے پاس، آمدنی نہیں ہے، تجارت خسارے میں۔ جب ہمارا درآمد پر انحصار دن بدن بڑھتا جائے، انپورٹ پر چیزیں آنے پر، باورچی خانے میں چیزوں میں، کچن میں چیزیں آ رہی ہیں، چاول ہے، گھی ہے، آٹا ہے، اور دیگر تمام کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دال ہے، دلیا ہے، تیل ہے، بجلی ہے، گیس ہے، جینے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، وہ پیسہ نہیں ہے۔ تو ہماری
ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہماری طلب زیادہ ہے، اور طلب کو فلفل کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنائیں، ڈھانچے میں تبدیلی لائیں۔ ہمیں چاہیے کہ زراعت میں ویلیو ایڈیشن لائیں، زراعت کو جدید بنائیں، اور زراعت کے جو وڈیرے مالک ہیں ان سے لے کر عام کسانوں کو زمین دیں۔ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کپڑے کے بجائے سوٹ بنائے، تاکہ ہمارے کپڑے کے بجائے جو دھاگا، سوٹ، یہ چیزیں ہوتی ہیں را، وہ بنائے تاکہ ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی نالج میں، یہ جو نالج بیسڈ اکنامی ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، AI انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہم چھوٹ دیں، لڑکوں کو لڑکیوں کو تیار کریں تاکہ وہ IT میں، AI میں مہارت حاصل کریں اور ملک میں کاروبار کو بڑھائیں، ملک میں پیسے کی آمد کو، پیسے لانے کے لیے کوشش کریں۔ ایسے ممالک ورنہ آپ دیکھ لیجئے، ایسے ممالک جن کا انحصار تیل کی درآمدات پر ہے، وہ اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیز درآمد کرتے ہیں، کیونکہ وہ آبادی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کے حالات مجھے بہت مشکل دکھائی دے رہی ہے، ان کے حالات صحیح ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں پھر اضافہ، گیس کی قیمتوں میں پھر اضافہ، نتیجہ تمام چیزوں میں، تمام ضرورت کی چیزوں میں اضافہ۔ امیر امیر تر بنتا جا رہا ہے، غریب غریب تر بنتا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کی مراد، سرکاری ڈیزگٹیڈ بڑے سرکاری آفیسرز کی مراد کم کرنے کے، امیروں پر ٹیکس لگانے کے مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں، مگر عوام کے مطالبوں پر کون دھیان دے؟ اپنے صحت کا، اپنے حالات کا خیال رکھیے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوشش کریں قانون نہ ٹوٹے، کچھ بھی ہو جائے کوشش کریں قانون شکنی نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے کہ ہم میں برداشت کی قوت، صبر کی قوت بڑھے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کب تک جاری رہے گی، اور کیا اس مہنگائی میں کوئی کمی کا امکان ہے ان فیوچر؟ چونکہ مہنگائی سے متاثر عام لوگ بلکہ خاص لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مہنگائی سے متاثر نہ صرف عوام بلکہ ممالک بھی ہوا کرتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کی جانب سے ایک ہفتے میں کئی مرتبہ، آپ دیکھ لیجئے اب تک، پیٹرولیم کی قیمتوں میں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے ہو رہے ہیں، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اضافے کے بعد یقیناً اکثر گھروں میں، بلکہ میجورٹی گھروں میں، اکثریتی گھروں میں یہ بات موضوع بحث ہو رہی ہے، موضوع بحث ہے کہ اب کیا ہوگا، خرچہ کیسے چلے گا، آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ، ہم کیا کریں؟
یہ ہر گھر کی تقریباً بات ہے یہ بات، مگر کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی بہت اس قسم کے سانحات ہوئے، مہنگائی اپنے عروج پر رہا، لیکن اب اس تیزی سے مہنگائی اس سے پہلے دیکھنے کو ناظرین کو نہیں ملی، اس سے پہلے ہمیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملی۔ انتہائی تکلیف سے اس بات کو ہم آپ محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ اب ہم اس کی کچھ ٹیکنیکی وجوہات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سب کو معلوم ہے خواتین و حضرات کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا براہ راست یعنی ڈائریکٹ تعلق مہنگائی سے ہے۔ ہر چیز کی قیمت، تمام چیزوں کی قیمتوں میں اگر پیٹرول میں اضافہ ہوا تو دیگر تمام مصنوعات میں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ حکومت اب بھی پیٹرول پر پیسے بڑھا رہی ہیں، پیٹرول پر قیمتیں بڑھا رہی ہیں، ڈیزل پر قیمتیں بڑھا رہی ہیں، مٹی کے تیل پہ قیمتیں بڑھا رہی ہیں، اور دیگر آئل پر قیمتیں بڑھا رہی ہیں، گیس پہ قیمتیں بڑھا رہی ہیں، الیکٹریسٹی کی نرخ میں اضافہ کر رہے ہیں، اور سبسڈیز ملتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کو جن کا تعلق عوام سے، یہاں عوام کا مطلب عام طبقہ حیات سے، عام طبقہ زندگی سے، عام لوگوں سے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبسڈیز کا مطلب رعایت، سبسڈیز کا مطلب سرکار کچھ پیسے دیتی ہے کہ تم اپنے امپلائی کو کمپنسیٹ کرو، سرکار پیسے دیتی ہے کہ چیزوں کو مہنگا مت کرو، مگر وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یقیناً عوام کو اس سے کوئی فائدہ اب تک نہیں ملا، آگے کا رب جانے اور وہ جانے جو سبسڈیز دیتا ہے۔ لینے والا تو لیتا ہی رہے گا، لیکن دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سبسڈیز کیا عوام الناس کے بھلے کے لیے ہے یا سرمایہ داروں کو راضی کرنے کے لیے۔ تاہم مسئلہ صرف پیٹرولیم کا اس وقت نہیں ہے، پیٹرولیم مصنوعات کا نہیں ہے، بلکہ نیپرا کی جانب سے بھی فی یونٹ اضافہ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مسلسل نیپرا کی جانب سے قیمتوں میں، یونٹس میں، نرخوں میں اضافے کا عندیہ مل رہا ہے۔ اس ممکنہ اضافے کا اثر عام عوام پر یقیناً پڑ رہا ہے۔ عام عوام بے حال ہے، اس لیے کہ ان کی جو بائنگ پاور ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے۔ جیب پر، عام لوگوں کے جیب پر، عام لوگوں کے کچن پر، عام لوگوں کے گھروں پر اس کا براہ راست اثر پڑے گا۔ وہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہوں گے، لیکن ساتھ اس کے اس کا ادراک ان طبقوں کو ہے یا نہیں پتا، مگر مہنگائی کا تعلق ایک پور گورننگ سسٹم سے بھی ہے، مہنگائی کا تعلق عدم اعتماد سے بھی ہے، مہنگائی کا تعلق سسٹم کی خرابی سے بھی ہے، مہنگائی کا تعلق چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے، مہنگائی کا تعلق ڈومیسٹک پالیسی سے بھی ہے، مہنگائی کا تعلق سیاست سے بھی ہے، چونکہ جب عوام کے حقوق یعنی عوام کا اول حق کیا ہے، مجموعی حق کیا ہے، ووٹ دینے کا، اگر وہ ان کو حق نہ ملے وقت پر تو مہنگائی میں یقیناً اس لیے بھی اضافہ ہوگا کہ ہر شخص خوف زدہ ہو جائے گا۔ کسی کے پاس جتنا کچھ پیسے ہیں وہ پیسے سے چاہے گا چیزوں کو خرید کر اپنے یہاں
اسٹور کر لیں، اور جو غریب ہے وہ اور غریب ہوتا چلا جائے گا، جو امیر ہے وہ یقیناً پیسے سے پیسہ بناتا چلا جائے گا۔ اس حوالے سے یقیناً ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی مختلف سوالات اجاگر ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے ایسے ہی چند سوالوں کے جواب معاشی ماہر اور سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستانی عوام کو کن رجحانات کا سامنا کرنا کن رجحانات کا یعنی کس کیفیت کا کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیوچر میں۔ آج تو یقیناً مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن آگے اس کا کیا بنے گا؟ مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے ہو رہے ہیں، بجلی کی نرخوں میں، بجلی کی قیمتوں میں، بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافے ہو رہے ہیں، گیس کے بل میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور اضافے بھی ہیں۔ یہ جو مہنگائی ہے، یہ اضافہ یقیناً سب کے لیے ہے، سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ عوام اس وقت دکھوں سے چور ہے۔ امیر، غریب، متوسط طبقے کے افراد یعنی تینوں طبقہ، امیر طبقہ ہو یا متوسط طبقہ یعنی مڈل کلاس، اور جو پور طبقہ یعنی عام لوگ، عام افراد، سب ہی اس سے متاثر ہو رہے ہیں مہنگائی سے۔ اس لیے اس میں ٹارگیٹڈ زاویہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اول بات یہ ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک یہ سمجھا جائے کہ دیکھیں تینوں شخص، تینوں طبقہ، تینوں قسم کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یعنی امیر لوگ بھی اور متوسط طبقے کے، درمیانے طبقے کے، مڈل کلاس کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور غریب لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسرا اس کا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ٹرانسپورٹ کی لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ یعنی ٹرانسپورٹیشن، آپ چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں گے، کیسے کریں گے؟ کسی گاڑی پہ کریں گے، وہ گاڑی چلے گی کیسے؟ پیٹرول کے بغیر نہیں چلے گی، ڈیزل کے بغیر نہیں چلے گی۔ تو اگر وہ ڈیزل اور پیٹرول مہنگا لے تو یقیناً ان چیزوں کو بھی مہنگی کریں گے۔ تیسری چیز، دوسری جانب دیکھیے کہ بجلی کی قیمت میں اضافے کے باعث کاروبار میں آنے والی لاگت میں یقیناً اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جو چیز آپ بجلی سے پیدا کرتے ہیں، آج کے اس دور میں ہر ایک چیز کے لیے، ہر چیز کی پیداواری کے لیے آپ کو الیکٹریسٹی کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اب تو ہم اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اگر ہم پڑھنا لکھنا بھی چاہیں، ہم اگر رات کو دیر تک سونے کے عادی ہیں، رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پھر رات کو بھی بجلی چلی جائے، کب سوئیں گے؟ جب رات نہیں سوئیں گے، دن کام کیسے کریں گے؟ تو بجلی پارٹ آف لائف ہماری زندگی کی بنی ہوئی ہے۔ یعنی بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے دیگر تمام کاروباری لوگ متاثر ہوتے ہیں، اجناس کی قیمتوں میں اضافے ہو رہے ہیں۔ لوگ اس وقت مارجن میں پر ہیں اور غربت کی سطح سے نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے جو مڈل کلاس طبقہ تھا وہ اب لوور کلاس ہو چکا ہے، اور جو لوور کلاس طبقہ تھا وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ وجہ غربت، وجہ مہنگائی۔ کیا ایسا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ حکومت اور اکثر معاشی ماہرین کی جانب سے یہ بات کئی مرتبہ
दोहराई जा चुकी है, बल्कि 12 टीवी पे आप सुनेंगे हुकूमती ख्वाह केयर टेकिंग गवर्नमेंट हो या केयर टेकिंग से पहले पीडीएम की गवर्नमेंट हो या पीडीएम की गवर्नमेंट से पहले इमरान खान की गवर्नमेंट हो या इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले नवाज शरीफ की 30 साल दौर इख्तदार हो, आप एक ही बात सुनेंगे, महंगाई, परेशानी, गुर्बत, यही सुनेंगे आप। इसके अलावा कुछ और बात नहीं सुनेंगे। ताहम नाक़िदीन का मानना ये है कि तमाम बोझ गरीब आवाम पर ही क्यों डाला गया है। बिजली किस कदर लीकेज होते हैं, हम सब इसी माशरे के पैदावार हैं। हमें मालूम है कि किस कदर चोर बाजारी होती है, किस कदर बहुत सारे मरात याफ्ता, बहुत सारे पावरफुल लोग, बहुत सारे पैसे वाले लोगों को फ्री बिजली सप्लाई की जाती है। अच्छा, मजे अफसोस की बात यह है कि जिनको फ्री बिजली मिलती है, यानी जो बिजली इस्तेमाल करते हैं मगर मीटर उनको बिल नहीं देता, उनको बिल नहीं दिए जाते, बिल गवर्नमेंट पे करेगी। उनके यहाँ लोड शेडिंग भी नहीं होती। आमतौर पे आप और हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हम बिजली की कनेक्शन रखने के तावान में, पादाश में, खताओं में, जुर्म में, यानी क्यों रखा हमने बिजली को कनेक्ट, हमें हजारों रुपयों का बिल देना पड़ता है, जबकि लोड शेडिंग का भी हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन वो मरात याफ्ता तबका जिनको बिजली मुफ्त हासिल है, उनके यहाँ लोड शेडिंग भी नहीं होती। हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है, ये हुकूमती लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई चारा नहीं है, आईएमएफ मजबूर कर रहे हैं हमें, हम क्या करें, आईएमएफ के हाथों मजबूर हैं। ये सुन सुनकर हमारी उम्र गुजर गई, ये सुन सुनकर आपकी भी उम्र गुजर जाएगी। वजह यह है हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। वजह यह है कि डेमोक्रेसी का जो पहिया है वो रुका हुआ है। अगर वो चलता रहे तो एक वक्त आएगा हम भी कुदरती मसनूआत को, कुदरती अजनास को, कुदरती नेमत को जो अल्लाह ने हमें दिया है, जो ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के ऊपर है और आसमान के नीचे खलाओं में मौजूद है, हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करके अवामुन्नास को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हम ये सारी कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके अवामुन्नास को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हम ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, मगर ये उस वक्त होगा जब हम इंडिपेंडेंट कोई पॉलिसी मुरतब करने के काबिल रहेंगे। लेकिन कहते हैं हुकूमतें कि चारा नहीं है, बिल्कुल हम बेबस हैं, इस्लाहात भी नहीं कर सकते। वो उनकी इस्लाहात खाली एक चीज़ पर है, मैं बचूं, मेरा माल बचे, मेरे बाल बच्चे बचे। आप देख लीजिए तमाम बड़े लोगों का एक ही टारगेट है, मैं और मैं, मेरा घर, मेरा खानदान, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी फैक्ट्रीज, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये कब तक होता रहेगा? जब तक अवाम बेबस रहेंगे। और अवाम कब तक बेबस रहेंगे? जब तक अवाम के पास दौरे हाजिर का इल्म ना आए। हुकूमत, गवर्नमेंट, सरकार, इदारे अगर आपको एजुकेट नहीं करती, आप खुद अपने बच्चों को कुरान हदीस की रोशनी में दीन की तालीम की रोशनी में दुनिया की तालीम दें। अगर बिजली बंद है तो क्या हुआ? आपका ईमान तो की रोशनी, अपने ईमान की रोशनी से अपने बच्चों को तालीम दें, तभी फर्द सही होगा, तभी माशरा सही होगा, तभी मुल्क सही होगा, तभी दुनिया सही हम कर पाएंगे। कंप्लेनिंग एटीट्यूड को हम
यकीनन मजबूर हैं, रोटी से, कपड़ा से, मकान से, दवाई से, बीमारी से, दुख से हम परेशान हैं। लेकिन अब कब तक हम परेशानी का रोना रोएंगे? हम पर लाजिम है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम घर पे ही देने की कोशिश करें। कम अज कम इतना करें कि दुनिया की तालीम दीन की तालीम की रोशनी में हम दें। अपना, अपने गरीबी का, अपना, अपने मुफलिसी को का ख्याल रखिए। एक और लगे हाथों हम एक और बात करते चले। हुकूमती कुर्सी वाले लोग, ताकत वाले लोग ये कहते हैं कि महंगाई की शक्ल में कहते हैं कि अगर हम इस्लाहात लाएं कि महंगाई को कम कैसे किया जाए। यकीनन वक्त के साथ डिमांड में इजाफा हो रहा है, तो महंगाई यानी चीज़ों की कीमतों में कैसे कम करें, इसमें इस्लाहात लाएं ताकि हम जो इसका बोझ लोगों पर महंगाई की शक्ल में डाल रहे हैं, ये हुकूमती अरकान कहते हैं कि लोगों के ऊपर जो महंगाई की शक्ल में, महंगाई की सूरत में आम लोगों को महंगाई को फेस करना पड़ रहा है, लोगों को उम्मीद नजर आए कि अगर हमने एक वस्त मुद्दती इस्लाहाती यानी दरमियानी मुद्दती इस्लाहाती मंसूबा बंदी करें और उस मंसूबे से IMF को मुतला करें, IMF को बताएं जो कि नहीं बताया गया है, जिससे अफसोस से कहते हैं कि कहना पड़ता है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि किसी भी हुकूमतों के पास कोई मंसूबा बंदी नहीं है। इसलिए इसकी तकलीफ और भी ज़्यादा है, क्योंकि इस गैर यकीनी सूरत हाल है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस महंगाई के बाद क्या हाल होगा, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने।